बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। ब्लैक मेलिंग वाला दुश्मन एक दिन के अमल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी नापाक साजिशें ख़त्म होंगी। समझने वाली बात है। ब्लैक मेलिंग की 5-7 किस्में जो अक्सर औकात माशरे के अंदर पाई जाती हैं आम रूटीन में, वैसे तो इसकी बेशुमार किस्में हैं। मैं उसमें से 2-3 चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको वजीफे की फजीलत और अहमियत का अंदाज़ा हो सके। और इस वजीफे को करने से किसी भी किस्म की कारोबार की बंदिश है या किसी भी किस्म की शादी की बंदिश है या किसी की भी किस्म की ज़िंदगी में काम रुकावट है, बंदिश है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि इस एक वजीफे की बरकत से आपको 5-7 फ़वाइद हासिल होंगे और बैक वक्त हासिल होंगे। यानी कि ब्लैक मेलिंग दुश्मन से आपकी निजात भी होगी और उसी लम्हे आपको इसी अमल की रूहानी ताकतें जो हैं वो आपकी कारोबारी बंदिशें भी खोलेंगी। और ये होता है इस तरह के मामलात में, इस तरह की चीज़ों में ज़िंदगी गुजारते वक्त ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और कर्ज का मामला है या किसी भी किस्म का कोई भी टेंशन है, परेशानी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस एक अमल से आपकी ज़िंदगी के सारे मामला देखें। जब इंसान ब्लैक मेलिंग की टेंशन में होता है तो उसके बहुत सारे काम रुक जाते हैं, उसकी ज़िंदगी के मामलात रुक जाते हैं। अब ब्लैक मेलिंग में क्या होता है, पहली पहली चीज़ अक्सर औकात उन लोगों के साथ कि किसी की ज़िंदगी के अंदर उसको उससे कोई ऐसी गलती सरजद हो जाती है, इस तरह के मामलात हो जाते हैं कि उसको लगता है कि जो उनसे है वो अपने मामलात की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, गलती हो गई। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इंसान शरीफ है, खातून कोई शरीफ है या मर्द कोई शरीफ है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई बदमाश, अय्याश, ज़ुबान दराज, बद किरदार इंसान मौजूद है और वो उसे सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त को पामाल करने के लिए, यानी कि एक बंदा है ज़ुबान दराज है, गलीज़ है, वो कहीं पे बैठ के कोई भी बात कर सकता है। अब शरीफ इंसान डरता है कि ये मेरी इज्जत आबरू के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेगा, ये मेरी इज्जत आबरू के ऊपर बातें करेगा। इन वजूहात के पेश नज़र वो डर रहा होता है, परेशान हो रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो 3-4 चीज़ें, उनमें से एक सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो ज़्यादातर लोग जादू से डर रहे होते हैं कि फलां जो है उसका फलां जादूगर के साथ बड़ा ताल्लुक है, फलां बाबे के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है, उसके पास चला जाएगा, खौफ ज़दा करके वो रखता है। ठीक है, 3 दिन में तुझे पता लग जाएगा, 2 दिन में पता लग जाएगा। ठीक है, वो खौफ ज़दा करता है, वो परेशान करता है। ठीक है जी। तीसरी चीज, चौथी चीज़ ये होती है, पांचवी, कि कोई ऐसा दुश्मन जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो दुश्मन है वो खुद जादूगर है। ठीक है जी। वो ब्लैकमेल कर रहा होता है अपने जादू की वजह से कि मैं अपना जादू तेरे ऊपर करूंगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह के मामलात में। अब ये आपके सामने जो है मैंने 4-5 चीज़ें रखी हैं, इनके ऊपर मैं थोड़ी देर आपके सामने जो है वो गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको वजीफ़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वक्त की नज़ाकत और किल्लत के पेश नज़र मसरूफियात के मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को जल्दी कंप्लीट करूँ 9-10 मिनट के अंदर अंदर, ताकि आपको इसके बारे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका भी मालूम हो जाए और इस वजीफ़े की फजीलत और अहमियत के बारे में भी अंदाज़ा हो जाए। हमारा जो आज का अमल है, इस अमल में पहली बात तो ये है कि ब्लैकमेल दुश्मन है, ब्लैकमेल करने वाला, आपको यरगमाल करने वाला, आपके साथ ज़ुबान दराजी करने वाला, आपके साथ बदज़ुबानी करने वाला को दुश्मन से निजात के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ना चाहें तब भी कर सकते हैं। और ये वजीफ़ा आपको एक वक्त में, आप देखें ना, किसी पर कारोबारी बंदिश है, ठीक है, या किसी पर शादी की बंदिश है, या किसी पर मामलाते ज़िंदगी को चलाने की बंदिश है। कुछ लोग ना जादू कर देते हैं, दिमाग को बंद कर देते हैं। अच्छा, उसको सोच समझ शऊर नहीं रह जाता, बात कैसे करनी है, बस वो लड़ता रहता है। ये जो तलाक का जादू होता है वो इस असल में यही चीज़ होती है कि दिमाग का जादू किया जाता है तलाक करवाने के लिए, क्योंकि उनका टारगेट होता है कि बंदे को सोच समझ, होशो हवास बाकी ना रहे और वो जो उनसे है वो हर लिहाज से अपना गलत फैसले करे अपनी ज़िंदगी के अंदर और वो दुश्मन को उसमें कामयाबी हासिल हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस वजीफे को करने से आपको दिमागी सुकून हासिल होगा। यानी कि एक जादूगर है, वो जादू जब करता है पहले वो सीखता वो उसका एक प्रोसेस होता है, साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का।
اب وہ شیطانی طاقتوں کو جب قید کرتا ہے تو ان شیطانی طاقتوں کو یعنی کہ جنات، جن اور جننیوں کو وہ حکم کرتا ہے جن کو اس نے قید کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے دماغ کے اندر گھس کے یعنی کہ اس کا بالکل جو ہے وہ بالکل نیند ختم، ایسے لوگوں کو نیند ختم ہو جاتی ہے، اندھیرے میں بیٹھے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ظاہری بات ہے اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وضاحت کی طرف جائیں گے تو واقعی وقت بہت کافی ہو جائے گا، تو میں اب آپ کو وظیفہ سمجھاتا ہوں کہ کاروبار میں بھی ایسا ہی ہے، شادی کی بندش میں بھی ایسا ہی ہے، وہ شیطانی جنات کو بھیجتا ہے اور شیطانی جنات جو ہے وہ دکان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا آپ کے کاروبار میں یا انسان کے ساتھ ہی جڑ جاتے ہیں۔ اکثر اوقات ایک جملہ بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہی کام جو ہے ہمارا برباد ہو جاتا ہے، اسی کام میں بربادی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی کہ دو لوگ کام کر رہے ہیں نا بڑے اچھے طریقے سے، تو وہ کہتے ہیں یار تیسرے کو بھی ساتھ ملا لیں، تو وہ جب آتا ہے تو وہ پہلے دو کا بھی نقصان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، خود پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار میں تو جدھر جاتا ہوں نا، جو بھی کام کرتا ہوں، جو بھی چیز دیکھتا ہوں، جو بھی معاملات میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں مجھے شدید نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا، ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے دشمن کی بلیک میلنگ سے آپ بچ سکیں گے، چاہے وہ جادو کا دشمن ہے چاہے، اور یہ عمل جو ہے وقتی طور کا عمل نہیں ہے کہ یعنی کہ وقتی طور پہ فائدہ ہوا اس کے بعد اس کا فائدہ بند ہو جائے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس عمل کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو دیر تک ملے گا، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ اللہ کے مبارک نام ہے جن ناموں کا میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ملا کے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 71 ٹائم پڑھ لیں، 72 ٹائم پڑھ لیں، لیکن اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا ایک مبارک نام ہے، یعنی کہ 3 نام ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلا نام ہے یا جبارو، ٹھیک ہے جی، یا جبارو، اس کے بعد جو ہے یا متکبرو، یا متکبرو، ٹھیک ہے جی، اب یہ آپ نے یا متکبرو بھی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو، یا متکبرو، یا خالق، ٹھیک ہے جی، یا خالق، اب آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ نے یا جبارو کا معنی ہے صبر کرنے والا، اور یہ جلالی عمل ہے، آتشی بھی ہے اور جلالی بھی ہے، اور اس کے موکل کا نام کلکہیل ہے، 1.25 لاکھ نیک جنات اس کے بیک وقت تابع ہوتے ہیں، بیک وقت، یعنی کہ اس کا عامل نہ بھی ہو نا بندہ، اس عمل کا کمال یہ ہے، عمل بننے کے لیے ذری بات ہے 40 دن کا چلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں کبھی بار بار ٹائم کی طرف دیکھتا ہوں اور کبھی کبھی اپنی گفتگو کی طرف، موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے، تو اب میں کیونکہ میں نے کوشش کرنی ہے 9-10 منٹ میں میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو جاتا رہ جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کی وضاحت بھی پیش کر دیں گے۔ یا متکبر، ٹھیک، اچھا، یا جبارو کے اعداد قمری جو ہے 206 206 ہے، ٹھیک ہے جی، یا متکبر اس کے اعداد قمری جو ہے 62 صاحب کبریائی، ٹھیک ہے، ادیائیل اس کے موکل کا نام ہے جو سردار ہے، اس کے بعد یا خالق پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے، 731 731 اس کے اعداد قمری ہیں، اور اس کے موکل کا نام ہے خورائیل، خا واو را الف حمزہ یا لام، خورائیل، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی جلالی عمل ہے۔ اب اس کو آپ نے پڑھنا کیسے؟ 70 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا جبارو، یا متکبرو، یا خالق، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، یا جبارو، یا متکبرو، یا خالق، ملا کے آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، آخر میں پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اول بھی 70 مرتبہ، یہ بزرگوں کی جو ترتیب ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد آخر بھی 70 مرتبہ، 71 72 ٹائم پڑھ لیں۔ یہ عمل کر کے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سینے پہ دم کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے پانی پہ دم کرنا ہے، پانی آپ نے سر پہ، چہرے پہ، جسم پہ مساج کر کے پانی پینا ہے، کیونکہ پینے سے آپ کے وجود کے اندر سے جتنی شیطانی طاقتیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، آپ کلیئر ہو جائیں گے۔ سر کا مساج کرنے سے سر آپ کو سکون میں ملے گا، ٹھیک ہے، دل کا مساج کرنے سے دل کو سکون ملے گا، یعنی کہ
جادو کے ذریعے جس کو ہارٹ اٹیک، دل کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا گردوں کی تکالیف، یا معدے یا جگر مثانے پہ جنات جو بیٹھے ہوتے ہیں جادو کے، وہ آپ کو اس تکلیف میں، یعنی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیماریوں میں ہمیں ادویات کھانے کے باوجود شفا حاصل نہیں ہوتی، تو وہ یہ عمل لازمی کریں، انشاءاللہ ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ نے جو توجہ ہے وہ اپنے دشمن کی طرف کرنی ہے اس عمل کو کرنے کے بعد، اور تصور میں آپ نے اس کو دم کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیں، فوراً بعد کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے اس عمل کو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ 2 ٹائم ہے، دونوں ٹائموں میں سے آپ کوئی بھی ایک ٹائم رکھ لیں۔ اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر وہ عشاء کے بعد کر سکتا ہے، مجبوری کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ زیادہ طاقتور اس کا وقت جو ہے وہ ہے ظہر کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور اس کا 7 دن کا ٹائم ہے، 7 دن کے اندر اندر آپ کی دشمن سے نجات ہو جائے گی۔ اور ہاں، دم ہم کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، جادو ہو، اثرات ہو، شفا کا ہم دم کرتے ہیں، اور ویڈیو کال پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے واٹس ایپ سے ہمیں جو ہے وہ رابطہ کریں، ہمارے واٹس ایپ پہ، وہ صرف آپ اپنا مسئلہ ہمیں شیئر کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ لیکن ترتیب پوچھی جائے عمل کیسے کرنا ہے، وظیفہ کیسے کرنا ہے، تو وہ نہیں بتایا جاتا ہے، کیونکہ وظیفہ میں نے بڑی ترتیب سے، بڑی تسلی، کیونکہ اس میں ایک صدقہ ہے، یاد رکھیے گا۔ ابھی صدقے کا میں نے نہیں بتایا کہ صدقہ کیسے ادا کرنا ہے، وہ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو لوگ رابطہ کرتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو مکمل دیکھیں، ویڈیو کو سنیں، تاکہ ان کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ پوری ویڈیو دیکھنے والے کو اس عمل کی اجازت ہے، لائک کرنے والے کو اس عمل کی اجازت ہے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ کو مسئلہ کوئی درپیش ہے، کسی بھی قسم کی بیماری یا اثرات، اس کا ہم شفا کا دم کرتے ہیں، تو وہ آپ 7 دم، 29 دم، کسی کا زیادہ، کسی کا تھوڑا، جیسے جس کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری میں آپ عمل بھی کرواتے ہیں۔ اب یہاں پہ سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد 3 دن کے بعد آپ نے، یعنی کہ ایک تو آپ نے عمل شروع کرتے ہی صدقہ دینا ہے، کوئی بھی 10 20 روپے 50 روپے کا صدقہ دے دے کسی غریب کو، ٹھیک ہے۔ کوئی تھوڑے سے چاول وغیرہ وہ باہر رکھوا دے، ٹھیک ہے۔ وہ گوشت وغیرہ وہ کسی غریب کو دے دے، باہر رکھوا دے، جیسے آپ کو لگے، بے زبان جانوروں کے لیے۔ تین صدقے اس کے۔ پہلا صدقہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے دینا ہے، دوسرا صدقہ آپ نے جو ہے وہ 3 دن بعد دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا صدقہ آپ نے 7 دن بعد دینا ہے۔ بس 3 صدقے آپ نے دینے اس کے، تو اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، یعنی کہ 7 دن میں آپ کو کامیابی مل گئی ہے، مکمل نہیں ملی، پھر آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ جب آپ کا کام مکمل ہو جائے تو آخری صدقہ آپ نے تب دینا ہے۔ اس طریقے سے اس عمل کو کریں گے تو فوراً آپ کو کامیابی ملے گی، اور یہ رزلٹ اس کے ایک ایک دن میں بھی آئے، الحمدللہ۔ آپ کو کامیاب کرے اللہ۔ اجازت دیجیے، السلام۔